کیا بات ہے، اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ دیکھو کیسا مزہ ان کو اللہ کے نام میں آیا۔ ایک بزرگ ہیں، گزر رہے تھے، ایک رئیس مالدار 80,000 دینار میں ایک خوبصورت لڑکی کنیز خرید کر لایا۔ اس کی وہ کنیز گھوڑے پر سوار ہو کر صبح ٹہلنے جا رہی تھی، 2-3 خادمات عورتیں اس کے پیچھے بھی تھیں گھوڑے پر۔ اتنے میں ایک بزرگ سامنے گزرے، مجذوب کی تھے، اللہ کے عاشق تھے، ان سے اس نے کچھ مذاق کیا کہ بھئی کیا ہے تمہارا، ہماری قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک؟ اس بزرگ نے ایسے ایک نظر دیکھ لیا، وہ اچانک اس نے پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت ہے، پتہ تو نہیں چلتا پہلے سے، کہا نہیں تم تو 4 آنے کی بھی مہنگی ہو۔ بس اس نے کہا عورتوں سے کہ ان کو گرفتار کرو، یہ پاگل معلوم ہوتے ہیں، چلو سیٹ کے یہاں لے چلیں، کچھ ہنسی مذاق ہوگی، ذرا دلچسپی رہے گی۔ کہا آپ میرے سیٹ کے یہاں چلیں۔ کہا اچھا چلیے۔ گئے، سیٹ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ہماری خادم کنیز جو ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے یہاں؟ اس نے کہا کہ میاں یہ تو 4 آنے کی بھی مہنگی ہے۔ تو وہ بڑا ہنسا۔ اس نے کہا تم کو ہوش پاگل ہو یا عقل مند ہو؟ 80,000 دینار میں لایا ہوں، دیکھتے نہیں ہو سر سے پیر تک کیا صورت شکل ہے؟ ان کہا کہ آپ بیوقوف ہو، گدھے ہیں، میں نے صحیح دام لگایا ہے، یہ 4 آنے کی بھی مہنگی ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ عیبدار سودے کی قیمت کم لگتی ہے، سودے میں اگر عیب ہو تو اس کی قیمت کم لگتی ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا عیب ہے اس میں؟ سر سے پیر تک سب کچھ ٹھیک تو معلوم؟ ان کا اس کے پیٹ میں بو بھرا ہوا ہے، یہ عیب نہیں ہے، اور اس سے منہ بھی نکلتا ہے، بغل میں اس کے بدبو بھی آتی ہے، اگر 1 مہینہ نہ نہائے اور 1 مہینہ منہ نہ دھوئے تو اس کے منہ سے قریب آپ نہیں لے جا سکتے اپنا منہ۔ اس کے بعد پھر جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کی لاش 3 دن کے بعد ایسی سڑے گی کہ تم سارا 80,000 دینار پوری جمع ڈوبی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے میمن برادری کہتی پونجی بھی گئی، نفع تو اس سال کیا آتا؟ میمن برادری کہتی نفع تو کیا ہوتا، آپ کی سال تو پونجی بھی گئی، تو تمہاری پونجی اصل جو لگی ہے لاگت وہ بھی غائب ہو جائے گی 3 دن قبر میں لیٹنے کے بعد۔ تو بڑا غور میں پڑا، واقعی اس کو چکر آ گئی، یہ اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی۔ پھر اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا کوئی بے عیب والی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس بے عیب والی ہے، نہ اس کو پیشاب ہوتا ہے، نہ پیخانہ پھرتی ہے، نہ پسینہ آتا ہے، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا بھائی ایسی کہاں ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہمارا جمع ہے اللہ تعالیٰ کے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس، پردیس سے جب وطن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پا لیں۔ اس لیے دوستو دنیا میں اپنے زندگی کو سوائے اللہ کے کسی چیز پر اپنے دل کے بہلانے کی بنیاد اور سہارا مت ڈالیے۔ سیدھی بات عرض کرتا ہوں، نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی عربی کی لغت ہے۔ سوائے اللہ کے کسی کو بھی اپنے قلب کے بہلنے کا، دل کے خوش کرنے کا سہارا نہ بنائیے۔ عطا کر دیں خوشی حلال سے، ان کا احسان ہے۔ بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو، بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہو، مکان کو دیکھ کر دل خوش ہو، حلال نعمتوں سے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔